ایمان والی جماعت ہے کون؟ ایمان والا ہے کون؟ آؤ گنبد خضرا کے مکی سے پوچھتے ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تم اس وقت ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک اپنی اولاد اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. ایمان والا کون ہوا؟ جو بیٹے سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، ماں سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، باپ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، اپنی دولت سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، اپنی زندگی سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے، اپنے مکان زائدات پراپرٹی کھیت کھلیان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرے. وہ ایمان والا ہوتا ہے. اور نبی اعلیٰ حضرت علامہ تقیٰ نے ایک جملے میں پیغام دے کے سمجھا دیا. ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ یہ ہو نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور مخدوم سمنہ، مسلک اعلیٰ حضرت. اے میری قوم کے نوجوانوں، ہماری قوم میں بڑے مسائل ہیں، بڑی الجھنیں پریشانیاں ہیں. کوئی غریبی سے جھوج رہا ہے، کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی بے اولاد ہے پریشان ہے، کسی کے پاس روزی روٹی کا سبب تو ہے لیکن کاروبار میں برکت نہیں، کوئی آسیبی حرکت میں پریشان ہے. کئی طرح کی پریشانیاں ہیں. میرے دوستو، جب تم اپنی پریشانی سے نجات نہیں پا رہے ہو تو صحابہ کے معاملے میں کہاں پڑ گئے ہو؟ ان کے ایمان کو کہاں تولنے لگ گئے؟ خود کے ایمان کا بھی بھروسہ نہیں ہے اور ان پر تبرہ کرنے لگے، ان پر کلام کرنے لگے. اے میری ملت کے نوجوانوں، ایسی حسینیت تمہیں کام نہیں آئے گی، ایسی مولائیت تمہیں کام نہیں آئے گی، ایسی اہل بیت کی محبت تمہیں کام نہیں آئے گی. کیونکہ پیارے آقا نے جو آخری خطبہ دیا اس کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس انی ترکتم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. معی بخستم لن تضلوا، انہیں تم تھامے رہوگے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و عترتی، ایک قرآن و میری اہل بیت. پیارو پتہ کیا چلا؟ جو صرف اہل بیت کو لے کے چلا وہ بھی گمراہ ہوگا، اور جو صرف قرآن لے کے چلا وہ بھی گمراہ ہوگا. دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے، دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. کیوں؟ میں اپنے انداز میں بتاتا ہوں. اس لیے کہیں تمہیں محبت جہالت کی آگ میں شرک نہ کرا دے تو قرآن تجھے شرک سے بچائے گا، قرآن تجھے گمراہیت سے بچائے گا، قرآن تجھے کفر سے بچائے گا، قرآن ناستیت سے بچائے گا، قرآن نستیت سے بچائے گا. اور سنو، اگر صرف قرآن ہاتھ میں لے کر کے رہا اور اہل بیت کو نہیں پکڑا تو بھی گمراہ ہو جائے گا. اب قرآن تو ہے، اب اہل بیت کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ رشید احمد گنگوہی کے ہاتھ میں قرآن تو تھا، اہل بیت نہیں تھے. تھانہ بھون کے پاس قرآن تو تھا، اہل بیت نہ تھے. اشرف تھانوی کے پاس قرآن تو تھا، اہل بیت نہ تھے. اسماعیل دہلوی کے پاس قرآن تو تھا، اہل بیت نہ تھے. لیکن جب بریلی کے تاجدار کے ہاتھ میں دامن اہل بیت آیا، کنز الایمان لکھ کے بتا دیا میں صرف اہل بیت والا نہیں، میں قرآن والا بھی ہوں، اہل بیت والا بھی ہوں. اور عرض کیا دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک بڑا مشکل دور چل رہا ہے. آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو جو درارے نہ پائیں، اور اتحاد کرو کس سے؟ اہل سنت والجماعت سے. کس سے؟ اہل سنت والجماعت سے. باتیں سنو اہل سنت والجماعت کی.
بیان سنو اہل سنت والجماعت کا، کیونکہ میرے پیارو اتنا یاد رکھنا، کسی کی تعداد کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے مت بھاگنا۔ تعداد کامیابی کی طرف نہیں لے جاتی۔ اگر تعداد دیکھنا تو کرسچن سب سے زیادہ پوری دنیا میں ہے۔ اتنا یاد رکھنا، جس کے پاس ایمان ہے، ٹھوس ایمان ہے، اس ٹھوس ایمان کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ جس کے ہاتھوں میں ہے اس سے اپنی تربیت کراؤ، اپنے گھر والوں کی تربیت کراؤ، دائیں بائیں کسی کی مت سنو، سنو ان کی سنو جن کی سننے سے لوگوں کی محبت تازہ ہو جائے۔ لوگوں سے محبت، لوگ کون؟ صحابی رسول سے محبت تازہ ہو جائے، اہل بیت سے معدت بڑھ جائے، قرآن کی طرف دل لپک جائے۔ آج اتنا برا حال ہے کہ نکاح میں جب ہم لوگ دلہے کو کلمہ پڑھاتے ہیں نا تو کہیں کہیں دلہا اس کو نکل ہی نہیں پاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمے درست کرو، قرآن پڑھو، یہ تمہیں قبر میں دنیا میں کام آنے والی چیز ہے۔ کم سے کم جو بوڑھے ہو گئے ہیں، میں کہوں گا معذرت کے ساتھ بیڑی کم کر دو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 1.25 لاکھ بار کلمہ طیبہ پڑھو۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے جو شخص اپنی زندگی میں اپنے لیے کلمہ طیبہ 1.25 لاکھ بار پڑھتا ہے، جیسے اس کی موت ہوگی اللہ اس کلمے کا اس کو ثواب عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، بڑا اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کر لیا، کوئی قبر میں جانے والی چیز نہیں ہے۔ کیا جمع کرو؟ نیکیاں جمع کرو، کلمے پڑھو، درود شریف پڑھو، اپنے علماء ائمہ کا خیال رکھو۔ مسجد جب جایا کرو تو یہ نہیں کہ محسن صاحب کی ڈیوٹی ہے جھاڑو لگانا، کبھی اللہ کی توفیق ملے اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگا دو۔ تم یہاں اللہ کا گھر صاف کرو گے، اللہ تمہارے دل کی غلاظت کو صاف کر دے گا۔ ایسے بنو مسلمان، کبھی وضو خانہ صاف کرو جا کر کے، یہ سوچ کے اللہ میں تیرے بندے جہاں وضو کرتے وہ جہاں صاف کرتا تو میرے دل کو صاف کر دے، میرے مکان کو صاف کر دے۔ میں کہتا ہوں کمکمے لگاؤ اور لگاتے رہو، یہ ہمارا شعار بن گیا۔ لیکن دوستو کبھی دل میں تو کمکمے لگا لو، کبھی دل میں تو کمکمے لگا لو۔ خالی گھروں کو سجانے سے کیا ملے گا ہمیں؟ اگر دل تو نے سجا دیا، اب جب کہے گا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر کا شکر۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قریب ہو جائے گی، حضور کی توجہ ہو جائے گی، دل صاف ہوگا، ان کی نگاہ پڑے گی تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ بے شک، سبحان آج آدمی دوسروں کے دروازے پر رونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ کچھ اصلاحی باتیں پیاروں، مجھے معلوم ہے آپ کو نہیں اچھی لگے گی یہ باتیں۔ دوسروں کے پاس روئے گا، فریاد کرے گا۔ میرے پیاروں، یہ روگ ہے نا، تمہارے آنسو کا لوگ مذاق اڑائیں گے۔ کسی کے پاس بھی رو، کہ رونے والا آیا ہے، کھائی روتا رہتا ہے، رونا ہی ہے نا۔ اپنے دل کا حال سناؤ اس کو جو تمہارا حل نکال پائے۔ اس کو کیوں سناتے ہو جو خود روتا رہتا ہے؟ جی، اس کو کیوں سناتے ہو؟ زیادہ کم آ جائے، تکلیف آ جائے، اپنی مسجد میں چلے جاؤ، ایک کونے پر 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور اپنے رب سے باتیں کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جی، 5 وقت نماز میں کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب تو اس رب کو یاد کرو، رو رو، یہ سوچ کے میں اپنی داستان اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔